أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے ایک عالمی سازش کے مطابق وہابیت کو سارے ملک پر مسلط کرنے کی جو سازش جاری کی گئی تھی، بظاہر مارشل لا کے ختم ہونے کے باوجود وہ سازش اسی طرح بروئے کار ہے اور اس کے بد ارادوں میں بھی کوئی فرق نہیں، اس کے طریقہ کار میں بھی کوئی فرق نہیں اور اس کی شدت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ بظاہر مارشل لا کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ محض نام تبدیل ہوا ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ پہلے فوجی سربراہ ملک کا صدر تھا، اب ملک کا صدر فوجی سربراہ ہے۔ اس طرف سے پڑھ لیں اس کو یا اس طرف سے پڑھ لیں، عملاً بات وہی رہتی ہے، اور وہ وجود جن میں فوجی استبداد کا تصور اپنی تمام خامیوں کے ساتھ تجسم اختیار کر چکا تھا، وہ وجود وہی ہیں، وہ مہرے وہی ہیں، وہ مہرے چلنے والے ہاتھ وہی ہیں، اور ان کے پیچھے جو عالمی سازش پیدا کرنے والے دماغ ہیں، تیار کرنے والے دماغ ہیں، وہ وہی دماغ ہیں جو اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ اس سازش کا جو مرکزی نقطہ تھا اور ہے وہ یہی ہے کہ وہابی فرقہ کے علماء کو جماعت احمدیہ پر ہر طرح سے مظالم توڑنے پر مقرر اور مسلط کر دیا جائے، اور ان کے لیے
کوئی بھی آخری حد نہ ہو، نہ انسانی اخلاق کے لحاظ سے، نہ مذہبی تقاضوں کے اعتبار سے۔ ان کے مطالبوں میں، ان کے عمل میں، ان کی مخالفت کی نوعیت میں کسی قسم کی کوئی حدیں باقی نہ رہیں، اور اس زور اور شدت کے ساتھ وہ یہ آواز بلند کریں کہ سارے ملک کی توجہ ان وہابی علماء کی طرف مبذول رہے، اور دیگر علماء کو جرأت نہ ہو کہ ان کے غلط کام کو غلط کہہ سکیں، اور سیاستدان ان سے اس قدر مروب ہو جائیں کہ وہ یہ آواز بلند کرنے کی طاقت نہ پائیں کہ یہاں تم مذہب کو چھوڑ کر مذہب کے مخالفانہ طرز عمل اختیار کر چکے ہو، اس لیے اس حد سے آگے تمہیں نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ اتنا زیادہ بار بار ہٹلر کے جھوٹے پروپیگنڈے کے فلسفے کے مطابق اتنا بار بار جھوٹ بولا جائے، اور اس شدت کے ساتھ احمدیت کے خلاف منافرت کی آواز بلند کی جائے کہ ساری ملکی سیاست مروب ہو کر ان کے تابع ہو جائے، تمام دیگر فرقے جو ویسے سخت نفرت کی نگاہ سے اس فرقے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اس خوف سے کہ ہمیں احمدیت کا نمائندہ یا احمدیت کا لیڈر نہ سمجھا جائے، وہ بھی خاموش ہو جائیں، اور کوئی ملک سے ایسی آواز نہ اٹھ سکے جو در حقیقت ان علماء کے طرز عمل کے خلاف آواز ہو۔ اور مرکزی نقطہ اس کا یہی رہے کہ دن بدن یہ علماء زیادہ طاقت اختیار کرتے چلے جائیں، اور ایسی پالیسی کے تابع، ایسے طرز عمل کے تابع کہ ملک میں کسی کے لیے مخالفت کی گنجائش ہی باقی نہ چھوڑی جائے۔ چنانچہ یہ طرز عمل جہاں تک مارشل لا کی سرپرستی کا تعلق ہے، مارشل لا کی سرپرستی میں بھی جاری رہی، اور اب بدلی ہوئی مارشل لا کی شکل میں بھی، جبکہ صدر فوج کا نمائندہ ہے، اب بھی اسی طرح جاری ہے، بلکہ اپنی بھیانک خد و خال کے اعتبار سے اور زیادہ نحوست اختیار کرتی جا رہی ہے، اور زیادہ بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بے نقاب سے بہتر لفظ بے حجاب ہے اس موقع پر جو چسپاں ہوتا ہے، تو اور زیادہ یہ بے حجاب ہوتی چلی جا رہی ہے، حیا کے سارے تقاضے توڑ ڈالے ہیں، مذہبی اقدار کا کوئی حصہ بھی، کوئی جز بھی باقی نہیں چھوڑا۔ ابھی چند دن ہوئے مذہبی امور کے وزیر جناب حاجی ترین صاحب کا ایک بہت ہی دلچسپ بیان شائع ہوا۔ اس میں احمدیوں کو بظاہر بڑے مہذب انداز میں ایک مشورہ دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لپٹی ہوئی دھمکیاں ہیں جو ہر معقول انسان کو دکھائی دے دیتی ہیں، کیونکہ وہ مہذب زبان کے جو ملمہ کاری ہے وہ اتنی معمولی اور اتنی سطحی ہے کہ اس کے پرے اصل ارادوں کو بھانپ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کا استدلال سنیے، کہ ہم اپنے احمدی ہم وطنوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جب ساری قوم نے اسمبلی کے فیصلے کے ذریعے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے تو اسے قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور اس کے خلاف ضد کرنا یہ تو ایک باغیانہ طریق ہے قوم کے خلاف۔ جب قوم آپ کو غیر مسلم قرار دے چکی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اور قبول کرنے کے نتیجے میں ہم اور کچھ نہیں کہتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے تمام شعائر سے اپنا تعلق کاٹ لیں، اپنے مساجد کا رخ بدل لیں، قبلہ اور کر لیں، کلمے سے کوئی تعلق ظاہر نہ کریں اپنا، اور کوئی تعلق نہ رکھیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور معقول وجہ یہ ہے کہ ایک سیاسی اکثریت نے آپ کے خلاف یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں، تو جب آپ غیر مسلم ہو گئے تو پھر اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں ان سے آپ کا تعلق خود بخود ٹوٹ گیا۔ جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں ان سے آپ خود بخود منقطع ہو گئے، تو اتنی سی معمولی عقل کی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ہے ان کا مشورہ جو بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوا ہے۔
ورنہ پھر آگے ورنہ ہے کہ جو ہم تم سے کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس مشورے کے نتیجے میں اور باتیں جو قابل غور ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن خود مشورہ دینے والے نے اپنے اسلام کو بے نقاب کر دیا، اپنے اسلام کے تصور کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا عملاً۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک تو تاریخی پس منظر ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ندوہ میں اہل عرب کے چوٹی کے سرداروں کا ایک اجتماع ہوا۔ قریش سردار سارے جمع ہوئے اور بھاری اکثریت سے، جس کے مقابل پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند غلام باقی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ دلی ہمدرد۔ یہ اقلیت تھی ان عرب سرداروں کے مقابل پر۔ چند اور غلام، چند غریب لوگ ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک اجتماعی فیصلہ دیا کہ ساری قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے، اور وہ فیصلہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ ہم تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ اتنی سی بات ہے۔ اس میں کون سا شدید مطالبہ ہے؟ اتنا معمولی چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اس کلمے سے اپنا تعلق کاٹ لو اور قوم تمہارے لیے سختیوں کی بجائے اپنے سارے نرم پہلو تمہاری خدمت میں پیش کر دے گی، اور جتنے مفادات دنیا کے تمہارے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں وہ سارے مفادات تمہیں مہیا کر دیے جائیں گے۔ یہ خلاصہ تھا اس پیغام کا جو حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ کو بھجوایا گیا، اور ایک دفعہ نہیں، 4 مرتبہ مختلف شکلوں میں یہ اجتماعات ہوئے، اور 4 مرتبہ مختلف الفاظ میں یہی پیغام دہرایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی ایک جھگڑا ہے، صرف اس سے اپنا تعلق کاٹ لو، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جواب جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ تو ایک زندہ اور پائندہ جواب تھا۔ وہ ایسا جواب نہیں تھا کہ جسے وقت کے لمحے کسی وقت بھی کاٹ سکیں اور ختم کر سکیں۔ وہ امر تھا، گزرتا ہوا وقت اس پر کوئی کسی پہلو سے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ لازوال تھا وہ جواب، اور لازوال ہے اور لازوال رہے گا، اور وہ یہی تھا کہ تمہاری ساری طاقتیں اپنے سارے کر و فر کے ساتھ جو چاہیں کر گزریں، اس پیارے کلمے سے تم ہمارا تعلق نہیں توڑ سکتے۔ اس کلمے سے ایک ذرہ بھی انحراف کی ہمارے لیے گنجائش ہی موجود نہیں۔ آج بھی ہمارا یہی جواب ہے، اور یہ جو نرم سی بات بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو وہ نرم بات بھول گئی ہے جو 1400 سال پہلے مکے میں کی گئی تھی۔ آخر عالم بنتے ہیں تو یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ جہاں تک دوسرے انکشاف کا تعلق ہے، ان کی اس بات سے جو ہم پر انکشاف ہوا، وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا دین کا تصور ہی جمہوریت ہے۔ ہمارے دین کا تصور یہ ہے کہ ہم خدا کو جواب دیں ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور جو کچھ اس نے ہم پر فرض قرار دیا وہ ہم پر فرض ہو گیا۔ اس کے مقابل پر کسی انسان کو کوئی بھی حق نہیں، خواہ وہ جمہوریت ہو یا وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا کسی اور شکل میں استبداد کا تسلط ہو، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ انسان کے مذہب کے معاملے میں دخل اندازی کرے۔ یہ خدا اور بندے کا تعلق ہے، ہمارا تو یہ مذہب ہے۔ انہوں نے جب یہ مسلمہ پیش کیا کہ چونکہ جمہوریت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تمہارا اسلام سے تعلق نہیں، اس لیے اسلام سے تعلق کاٹ لو، تو جمہوریت کو انہوں نے اپنا خدا قرار دے دیا، اور اسی اصول کے تابع اب ان پر لازم ہو گیا
اگر ہندوستان میں ہندوستان میں بستے ہوں اور ہندوستان کی بھاری اکثریت یہ فیصلہ کر لے کہ یہاں کے مسلمان کہلانے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اب ان کو کلمے سے انحراف کر لینا چاہیے، اپنے قبلے بدل لینے چاہیے، اسلامی شاعر سے تعلق منقطع کر لینے چاہیے، تو یہ علماء جو آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ان کا حق نہیں ہوگا کہ یہ ہندوستان کی حکومت کی اس بات کا انکار کر سکے۔ ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمان تو شاید اس بات پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور غیرت کا مظاہرہ کریں اور مذہبی آزادی کا علم بلند کریں اور ہندوستان کی حکومت کو کہیں کہ جو چاہو کر گزرو، ہم اس کلمے سے تعلق نہیں توڑیں گے۔ لیکن یہ پاکستان میں آواز بلند کرنے والے علماء چونکہ ایک اصول کو تسلیم کر چکے ہیں، اس لیے ان کا حق اب انحراف کا باقی نہیں رہا۔ دنیا کی کسی حکومت میں بھی اگر یہ جا کے بسیں یا ان کے ماننے والے جا کے بسیں اور وہ حکومت وہی ظالمانہ فیصلہ کرے جو پاکستان کی حکومت نے احمدیوں کے خلاف کیا ہے، تو اپنے اس پیش کردہ مسلمے کے طور کے لحاظ سے یہ قابو آ جاتے ہیں، ان کے لیے انحراف کی گنجائش نہیں رہتی۔ ان کو حکومت جواب دے سکتی ہے کہ تمہارے پاس انکار کی کیا گنجائش ہے؟ تم خود احمدیوں کو یہ بات کہہ چکے ہو کہ چونکہ ایک اکثریت نے، ایک ملک کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تم اسلام سے تعلق توڑ لو۔ لہذا ہم نے بھی تو یہی بات کی ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمارا جمہوری اکثریتی فیصلہ یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم اسلام سے اپنا تعلق کاٹ لو، تو کاٹ لو تعلق، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک اور بات جو اس کے اندر مخفی اور نہایت ہی بھیانک اور مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ کلمے سے تعلق کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں تم کلمے سے تعلق کاٹ لو، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ تم کلمے کی نمائش نہ کرو۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارے دل میں تو کلمہ ہے لیکن اس کی نمائش نہ کرو، تو یہ ویسے ہی بے معنی بات بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ مفروضہ بھی ان کو ساتھ ہی بنانا پڑتا ہے کہ دلوں میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کہاں ہے؟ وہاں دلوں میں تو علماء ہیں، اور دلوں میں بیٹھے ہوئے علماء نے بتایا ہے ساری دنیا کو، اور ہر احمدی کے دل میں ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ان کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، بیچ میں سے کلمے کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو کلمہ سے محبت کے اظہار کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، اور ہمیں غصہ آتا ہے جب یہ کلمے کی تائید کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں چونکہ تمہارے دل میں نہیں ہے اس لیے تم انکار کرو۔ یعنی اب غصہ اس بات پر آتا ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ خدا ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور بندے ہیں، تو چونکہ ہم سمجھتے ہیں تمہارے دل میں نہیں ہے اس لیے ہمیں اس تائید پر بہت ہی غصہ آتا ہے۔ ہاں، اگر ہمارے دل ٹھنڈا کرنے ہیں تو یہ اعلان کرو کہ خدا ایک نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس کے رسول اور بندے نہیں ہیں، تو پھر دیکھو ہمارے دل کس طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر ہمیں کیسا سکون ملتا ہے، کیسی طمانینت نصیب ہوتی ہے، پھر ہم تمہارے سارے حقوق دے دیں گے۔ اب یہ جنگ بن گئی ہے، کلمے کا انکار ہے دعویٰ ان کا، اور دوسرا یہ کہ اگر بفرض محال نعوذ باللہ من ذالک ان کو کچھ دیر کے لیے عالم الغیب خدا تصور کر لیا جائے اور یہ دل میں بیٹھ گئے ہیں ہر احمدی کے اور جانتے ہیں کہ دل میں کلمہ نہیں ہے، تو احمدیوں کے مسلمان ہونے کا کوئی طریقہ بتائیں وہ کیسے ہوں گے؟ اس پر بھی تو غور فرمائیں کہ ایک احمدی نے بیچارے نے فرض کریں اس کے دل میں نہیں ہے، ایک دن خیال آ جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ اچھا اب مسلمان ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ پھر اور بھی باتیں ہیں باقی۔ تو مسلمان ہوگا کیسے؟ جب کلمہ پڑھنا تو اس کو منع ہے، جب وہ کلمہ پڑھے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ تو احمدی کے لیے مسلمان ہونے کا رستہ کون سا باقی رہا ہے؟
حماقت در حماقت مرکب ہے حماقتوں کا جو ختم ہونے میں نہیں آتا. اس کی اب الجھنے کھولتے چلے جائیں تو حیران ہوں گے کہ کس قدر دلچسپ سفر ہے یہ. کہتے ہیں اس لیے تمہیں کلمے کا حق نہیں. ایک مولوی صاحب کا ذرا سنیے. جانتے ہیں کہ یہ وہی تحریک ہے جو 1400 سال پہلے کفار مکہ کی طرف سے چلائی گئی تھی. اس کی خد و خال کو پہچانتے ہیں اور آنکھیں کھول کر جانتے ہوئے پھر ہم سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے. چنانچہ یہ کسی معمولی مولوی کا بیان نہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. مولانا تاج محمد صاحب ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان، سارے بلوچستان یا کوئٹے کے سربراہ ہیں یہ اور ناظم اعلیٰ ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کے. عدالت میں جب ایک نوجوان کو پیش کیا گیا، احمدی نوجوان کو، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے کلمہ طیبہ کا بیج لگایا ہوا تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہا تھا اور برسر عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا تھا اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا. اس پر اتنا جوش آیا علماء کو، اتنا غیرت سے کٹ مرے کہ انہوں نے زبردستی پکڑ کے مارتے کوٹتے پولیس کے سامنے پیش کیا. پولیس نے جو ظلم کرنے تھے وہ کیے. پھر کچھ دیر تک وہ حوالات میں بند رہے. ہمارے فاروقی صاحب ہیں یہاں آڈیٹر جماعت کے، ان کے چھوٹے بھائی کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ اور بھی تھے نوجوان. اور پھر اس سب ظلم و ستم کے بعد ان کو قید میں رکھا گیا. جب ضمانت ہوئی تو اب مقدمہ چل رہا ہے. یہ ایک ملک ہے دنیا میں واحد، اس زمانے کے مکے کو چھوڑ کر، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. 1400 سال کے بعد پھر یہ وجود میں آیا ہے ایک ملک جہاں کلمہ پڑھنا سب سے زیادہ شدید جرم بن چکا ہے، جس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی مجسٹریٹ ضمانت دے، بیچارے دے دیتے ہیں کیونکہ عوام الناس کو کلمے سے محبت ہے ابھی تک. وہ مولوی کی یہ دلیل سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کوئی کلمہ پڑھے تو اس پہ طیش آ جائے. اس لیے جو ضمانت دیتا ہے وہ اپنے مستقبل کے خطرے مول لے کر ضمانت دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ رجیم باقی رہی تو اب اس کی ترقیات بند ہیں، لیکن قانون اجازت نہیں دیتا کہ اس کو وہ ضمانت دے سکے. بہرحال ان کی ضمانتیں کسی شریف النفس انسان نے دی، قبول کر لی. دی نہیں، دی بھی شریف النفس نہیں اور قبول بھی شریف النفس نے کی. تو مقدمہ جاری ہے. اس مقدمے میں جب مولانا تاج محمد صاحب ناظم اعلیٰ مسجد تحفظ نبوت ختم نبوت سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا، یہ درست ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی نماز پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا یا کلمہ پڑھتا تھا، اس کے ساتھ مشرک یہی سلوک کرتے تھے جو اب ہم احمدیوں سے کر رہے ہیں. عدالتی بیان ہے، سر بمہر، مجسٹریٹ کے اوپر تصدیق موجود ہے، عدالت کی مہر موجود ہے. یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، عقلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، اس بیان پر نہیں. یعنی کس قدر جرت سے میں نے بے حجابی کا لفظ صحیح استعمال کیا تھا. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا ان کے لیے. اس قدر بے حجابی سے تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ مشرک جو کچھ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے سلوک کیا کرتے تھے، ان جرائم کی پاداش میں جرائم بھی گنائے ہیں. نماز پڑھنا، اذان دینا، کلمہ پڑھنا، اتنے بڑے بڑے بھیانک جرم کیا کرتے تھے وہ لوگ. تو مشرکوں نے ہمیں طریقے سکھا دیے ہیں کہ ان سے کس طرح نپٹا جاتا ہے، اور ہم انہی مشرکوں کے نقش قدم پر انہی سے وہ طریقے سیکھ کر احمدیوں سے یہ سلوک کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو رخ بدل دو. یہ اسلامی شاعر کے خلاف ہے. جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسلام سے تمہارا تعلق نہیں تو تمہاری مسجدوں کے رخ بدل جانے چاہیے، قبلے بدل جانے چاہیے. در حقیقت پہلا دعویٰ بھی خدائی ہی کا دعویٰ ہے. عالم الغیب ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم تمہارا مذہب معین کریں گے اور جو مذہب ہم قرار دیں اس پر تمہیں چلنا لازم ہوگا. اور ہمارے مذہب کا ان کے نزدیک اب خلاصہ یہ ہے
کہ حضرت جل شانہ حضرت احدیت کا انکار کیا جائے اور توحید کا انکار کر دیا جائے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ابدیت کا انکار کر دیا جائے۔ یہ مذہب ان کے دماغوں نے تجویز کیا ہے جماعت احمدیہ کے لیے۔ اب مذہب تو خدا بنایا کرتا ہے، اور ہم تمہارے جیسے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، اور لاکھ مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ ہر احمدی اپنے عمل کے ہر لمحے اس کے ہر جز کے ساتھ تمہاری خدائی کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے جو چاہو کرو، مشرکوں سے سبق سیکھو یا ان سے آگے بڑھ جاؤ، لیکن احمدیت تمہیں خدا قبول کرنے کے لیے کسی قیمت پر کسی لمحہ بھی تیار نہیں ہوگی۔ تمہیں غیر اللہ کی عبادت کے شوق ہیں یا عادتیں پڑ چکی ہیں تو بے شک کرتے رہو، ہمارا یہ اصول نہیں کہ غیر کے مذاہب میں دخل دیں، تمہیں تمہارے مذہب مبارک ہوں، لیکن احمدیت کا تو وہی مذہب ہے جو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب تھا اور ہے اور رہے گا، اور کوئی دنیا کا مولوی اس مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی استبدادی حکومت اس مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ان کی آواز یہ ہے کہ کلمہ رخ بدلو مسجدوں کا، ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ تمہاری تسلی سے ہمیں غرض کیا ہے؟ ہم تو اپنے خدا کی تسلی چاہتے ہیں، ہم تو اپنے نفوس کی تسلی چاہتے ہیں، اپنے قلوب کی تسلی چاہتے ہیں۔ تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کفار مکہ کی تسلی کروائی تھی اور ان مشرکین کی تسلی کروائی تھی جو تمہارے نزدیک کلمہ پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والے اور عبادت کرنے والوں سے یہ سلوک کیا کرتے تھے؟ کسی احمدی کے الفاظ نہیں ہیں جس پہ تم غصہ کرو۔ تمہارے ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان کا یہ اعلان ہے کہ بین ہی ہم احمدیوں سے آج وہ سلوک کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں مشرکین مکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے تمہارا مذہب تمہیں مبارک ہو، ہم تو دخل اندازی کے قائل نہیں ہیں، مگر تمہارے کہنے پر ہم تو اپنا مذہب نہیں بدلیں گے۔ قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ تو لگتا ہے کہ بین ہی آج جماعت احمدیہ کے حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس زمانے کے مشرکین کو بھی غصہ تو ضرور آیا تھا قبلہ بدلنے پر، یعنی جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقلب اور توجہ فی السماء اللہ نے دیکھی اور آپ کو ارشاد فرمایا کہ اپنی مرضی کا قبلہ، یعنی مشرکین کو نہیں، ان کو عیسائیوں کو غصہ آیا تھا، اہل کتاب کو، فلسطین کی بجائے مکے کی طرف کر لو، تو اہل کتاب کو اسی طرح غصہ آیا تھا جس طرح ان کے قول کے مطابق کلمہ پڑھنے پر مشرکین کو غصہ آتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اہل کتاب نسبتاً زیادہ مہذب تھے، زیادہ بااخلاق لوگ تھے، وہ غصہ تو کرتے تھے لیکن اس پر قتل و غارت انہوں نے نہیں کیا۔ ایک بھی مسلمان کو شہید نہیں کیا گیا، ایک بھی گھر نہیں لوٹا گیا، ایک بھی تیر نہیں چلایا گیا کسی مسلمان کی طرف، اس جرم میں کہ انہوں نے قبلہ مکے کی طرف کر لیا ہے۔ لیکن آج کے علماء کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم بن چکا ہے مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزتیں ہم پر حلال ہو گئیں، ہمیں خدا نے ضامن بنایا ہے کہ مکے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنے دینی اس شخص کو جس کو تم غیر مسلم سمجھتے ہو۔ عجیب دین بنایا گیا ہے، ایسا دین جس کا تصور ہی کہیں دنیا میں موجود نہیں۔ ساری دنیا تمسخر اڑائے گی اس لاجک کا، اس طرز فکر کا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اور اسلام کا طرف کیا۔ دنیا تو بہانے ڈھونڈتی ہے اسلام پر حملے کرنے کے، اور باہر سے حملے کے جو مواد ان کو مہیا نہیں ہوتے وہ اندر سے علماء بیٹھے بیٹھے ان کے لیے اسلحہ تیار کر کر کے مہیا کرتے چلے جا رہے ہیں۔
کوئی ہوش نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ہم اسلام کے خلاف ایک اسلحے کا کارخانہ بنا بیٹھے. ساری دنیا اس کو استعمال کرے گی اور اسلام پر حملہ آور ہوگی اور تمسخر اڑائے گی کہ یہ مذہب اسلام ہے کہ مکے کی طرف منہ کرو گے تو ہمیں غصہ آئے گا اور ہم تمہیں ماریں گے. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم نے مکے ہی کی طرف منہ کرنا ہے، بیت الحرام کی طرف قبلہ کرنا ہے اور نہیں قبلہ کسی اور طرف کرنا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. فرمایا تم لوگ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی تم موجود ہو، ہمیشہ بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کیے رکھنا تاکہ بنی نوع انسان کو تمہارے خلاف حجت نہ ہو. یہ ہے قرآن کی عظیم الشان گواہی اس زمانے کے بنی نوع انسان کے حق میں، کہ بنی نوع انسان کے حق میں تب حجت ہوتی مسلمانوں کے خلاف اگر وہ اپنا قبلہ بدل دیتے ان کے دباؤ کے نتیجے میں. لیکن کمال کا خدا تعالیٰ نے ان کے خلق کا ایک پہلو بیان کر دیا مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ وہ اگرچہ دباؤ ڈال رہے ہیں تم پر کہ اس قبلے کو بدل لو، لیکن اگر تم نے بدلا قبلہ تو تب حجت ہوگی بنی نوع انسان کو تمہارے خلاف. اس لیے تم نے ہرگز اس قبلے کو تبدیل نہیں کرنا، اور اگر قبلہ تبدیل نہیں کرو گے تو ان کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہیں رہے گی. آج کے یہ بنی نوع انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرو گے تو ہمیں کوئی حجت نہیں رہے گی، اگر قبلہ قائم رکھا تو ہماری حجت تم پر قائم ہوگی، پھر ہم جو چاہیں تم سے سلوک کریں. کتنے زمانے بدل چکے ہیں، 1400 سال میں انسان کہاں سے کہاں نکلا ہے. بنی نوع انسان کی وہ تعریف ان لوگوں پر تو صادق نہیں آ رہی جو قرآن نے پیش کی تھی. قرآن تو فرماتا ہے کہ اگر تم نے قبلہ بدل لیا تو ان پر حجت ہو جائے گی اور جائز حجت ہوگی، ان کی حجت تم پر ہو جائے گی یعنی. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قبلہ بدلو گے تو کوئی حجت نہیں ہوگی، قبلہ نہیں تبدیل کرو گے تو ہماری حجت تم پر قائم. صاف لگ رہا ہے کہ اس آیت میں پیشگوئی کا انداز ہے، اور آئندہ زمانے میں اسلام کو جو ابتلا آنے والے تھے ان کا ذکر مل رہا ہے اس میں. چنانچہ ساتھ ہی فرمایا الا الذین ظلموا منهم، ہاں جو ان میں سے ظالم ہیں ان کی حجت تم پر قائم رہے گی اگر تمہارا قبلہ قائم رہے گا. قبلہ بدلو گے تو ان کی حجت تم پر ٹوٹے گی. تو جو اس زمانے میں ظالم تھے وہ آج بھی ظالم ہیں، کیونکہ قرآن ان پر گواہ کھڑا ہے، اور قرآن کی گواہی کے مقابل پر ہر گواہی مردود ہو جائے گی. قرآن فرماتا ہے کہ قبلہ بدلانے والوں کی حجت تم پر قائم نہیں ہو سکتی اگر تم قبلہ نہیں بدلو گے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، اگر تم قبلہ نہیں بدلو گے تو ان کی حجت تم پر قائم رہے گی. آج کچھ لوگ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں، کھلے کھلے واشگاف الفاظ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم چونکہ قبلہ نہیں بدلتے اس لیے ہماری حجت تم پر قائم ہو گئی. الا الذین ظلموا کی آیت ہمیشہ ان کو متہم کرتی رہے گی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر کبھی تدبر نہیں کرتے، کبھی غور نہیں کرتے، یا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا تمہیں ان سے خوف بھی ہوگا، خطرہ بھی لاحق ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک پیشگوئی کا رنگ تھا، کیونکہ جہاں تک اس زمانے کے مسلمانوں کا تعلق ہے، قبلہ نہ بدلنے کے نتیجے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوا کسی مد مقابل سے. یعنی بیت اللہ کا قبلہ میری مراد ہے، جب بیت اللہ کا قبلہ مقرر ہو گیا اور اہل کتاب نے تانے دیے، تو جہاں تک ان کے حملوں کا تعلق ہے، ان کے عملی طریق پر مخالفت کو ظلم کی راہوں میں ڈھالنے کا تعلق ہے، ایسا کوئی واقعہ ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا. کسی مسلمان کو شہید نہیں کیا گیا اس جرم میں کہ وہ مکے کی طرف منہ پر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کسی اذان دینے والے کو قتل نہیں کیا گیا.
کسی کلمہ پڑھنے والے کو مدینے میں اس بنا پر کہ تم کلمے سے محبت کرتے ہو نہیں مارا گیا. مگر بہرحال وہ تو زائد باتیں ہیں. مکے کی طرف منہ کرنے کا سوال ہے. یہ تو قطعی طور پر تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک بھی مدنی مسلمان پر مکے کی طرف منہ کرنے کے جرم میں کوئی سزا وارد نہیں کی گئی اہل کتاب کی طرف سے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ خوف کا مقام ہے, کچھ ہونے والا ہے اس بارے میں. اس جرم کی سزا میں کچھ مصائب تم پر توڑے جانے والے ہیں, اور قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اگر اس زمانے میں یہ مظالم نہیں توڑے گئے تو لازماً آئندہ زمانوں میں توڑے جانے تھے. زمین و آسمان ٹل سکتے تھے مگر قرآن کی یہ پیشگوئی لازماً پوری ہونی تھی. مگر بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں جن کے جو اس پیشگوئی پورا کرنے والے بنے اس قرآنی لیبل کے ساتھ الا الذین ظلموا, تم ظالم ہو جو قبلہ تبدیل نہ کرنے والوں پر حجت قائم کیے بیٹھے ہو. پھر فرمایا فلا تخشوہم واخشونی, ہرگز ان سے نہیں ڈرنا, مجھ سے ڈرو. اگر ان کے کہنے پر تم قبلہ تبدیل کرو گے تو پھر یہ تمہارے خدا بن جائیں گے. میرا قبلہ توڑو گے تو میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. اس لیے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملا کو خدا بنانا ہے یا رب العالمین کو خدا بنائے رکھنا ہے. بس میں جماعت احمدیہ کے ہر فرد بشر کی طرف سے, ہر بڑے اور ہر چھوٹے کی طرف سے, ہر مرد اور ہر عورت کی طرف سے, ہر بوڑھے اور ہر جوان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خدا ہے اور وہی ہمارا خدا رہے گا. اور ملا کی خدائی کو ہم کے منہ پر ہم تھوکتے بھی نہیں. یہ ملا کی خدائی جو چاہتی ہے اس جرم میں ہم سے کرے کہ تم اپنا قبلہ تبدیل کر لو, ہم اپنا قبلہ ہرگز تبدیل نہیں کریں گے. پھر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ تو ہمارا ہے, یعنی ان مسلمانوں کا جن کو یہ بعض علماء مسلمان سمجھتے ہیں اور بعض دوسرے علماء مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن وہ سارے مل کر ہمیں غیر مسلم قرار دے رہے ہیں. اس لیے فی الحال یہ کہتے ہیں ہمیں اندرونی اختلافات کی بحث کی ضرورت نہیں. ہم کوئی شبہ نہیں کہ وہابی بریلوی کو پکا مشرک سمجھتے ہیں, ایسا مشرک جس کے متعلق فتویٰ دے رکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اسلام سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں. لیکن ملا کو سیاست آتی ہے, ملا جانتا ہے کہ ہر وقت اندر کے معاملات نہیں کھولنے چاہیے دنیا کے سامنے. اس لیے بظاہر اس وقت یہی بات چلے گی کہ ہم سب نے مل کر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے. اس لیے خانہ کعبہ سے غیر مسلموں کو کیا تعلق؟ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے. قرآن کریم سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا, خانہ کعبہ آخر کس کی خاطر بنایا گیا تھا, تو قرآن کریم ہمیں آواز دیتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, کہ وہ پہلا گھر جو خدا کی عبادت کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ ہی میں تھا, اور یہی وہ گھر ہے. پھر قرآن کریم ہمیں ایک اور اشارہ ہمیں ہماری ایک اور رہنمائی فرماتا ہے جب یہ کہتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم, کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وہ اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں لوگوں کو. مسجد حرام سے روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد حرام تک پہنچنے نہ دیا جائے, وہ بھی یہ روک بیٹھے ہیں ہمیں. اب مانوی طور پر ایک حصہ رہ گیا تھا, اس سے بھی روک دیا, اور کامل طور پر اس آیت کو اپنے حق میں چسپاں کر بیٹھے.
پہلے حج بند کر کے روکا اور اب رخ اس طرف اختیار کرنے کے سے مناہی کر دی گئی، حکم دیا گیا کہ منہ بھی نہیں ادھر کرنا. یہ تمہارا حکم ہے، اور خدا کا ہمیں حکم یہ ہے کہ اسی طرف منہ کرنا ہے، کسی اور طرف نہیں کرنا. اور خدا کا ان روکنے والوں کے متعلق حکم یہ ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان کے سوا یہ حرکت کر کوئی نہیں سکتا. انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا اور مسجد حرام سے روکا، جس کو ہم نے جعلناہ للناس سواء، تمام بنی نوع انسان کے لیے برابر بنایا تھا، خواہ اس مسجد حرام میں رہ کے پاس بسنے والا یا اس میں بیٹھ رہنے والا ہو، یا بادیہ نشین ہو اور صحراؤں میں بستا. یہاں بھی دو باتیں اکٹھی بیان ہوئی ہیں، جسمانی بھی اور مانوی بھی. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جسمانی طور پر وہاں پہنچ گئے، ان کو بھی روکنے کا حق نہیں، اور جو دور بیٹھے ہوئے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں اس مسجد سے، ان کو بھی روکنے کا حق نہیں. دونوں کے لیے برابر ہے یہ. بس احمدیوں کو قرآن کی اس آیت کے ہر معنوں میں روکا جا رہا ہے مسجد حرام سے تعلق رکھنے سے. لیکن خدا فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، پھر وہی ظلم کا لفظ دہرایا کہ جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا اپنی ذہنی کجی کی بنا پر، اپنے دل کی کجی کی بنا پر اور ظلم کی راہ سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم ہیں جو اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. بس آج جو پاکستان میں وہابیت کو نافذ کرنے کی جنگ شروع کی گئی ہے، یا چند سال پہلے سے شروع کی جا چکی ہے، وہ اس لحاظ سے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے کہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف کرتا چلا جا رہا ہے، اور براہ راست ان لوگوں کو ہم اپنے مد مقابل کھینچتا چلا لا رہا ہے، کھینچتا ہوا لا رہا ہے، جنہوں نے ہمیں ایک فریق بنا کر ہم سے جنگ کا اعلان کیا تھا. قرآن کی آیات کھول کر اب ان کو بتا رہی ہیں کہ اب تمہارا اور احمدیوں کو جھگڑا ختم ہو چکا، اب تمہارا مجھ سے جھگڑا چلے گا. میرا قرآن تمہارے خلاف گواہ بن چکا ہے. وہ تمام باتیں جن سے مشرکین نے محمد مصطفیٰ کو روکا تھا، وہ تمام باتیں جو قرآن کی روح سے تمام بنی نوع انسان سے پر فرض تھیں اور کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ ان سے روکے، تم نے منفی صورت اختیار کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی تائید میں وہ سارے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے جو مخالفین حق کے شدائیوں کے لیے کے خلاف کیا کرتے تھے. اور تم نے ان ساری باتوں سے روکنا شروع کر دیا جن کو کرنے کا میں نے حکم دیا تھا. اور صرف ایک قوم کو، ایک مذہب کو حکم نہیں دیا تھا، تمام بنی نوع انسان کو خدا کے اس پہلے گھر کی طرف میں نے بلایا تھا. عالم الغیب والشہادہ قادر مطلق خدا نے بلایا تھا، جس نے پہلی مرتبہ بنی نوع انسان کی عبادت کے لیے مشترکہ طور پر وہ گھر تعمیر کروانے کا حکم دیا تھا. اور بالآخر بنی نوع انسان کے ارتقاء کو وہاں تک پہنچا کر چھوڑا. وہ ایک گھر جو تمام بنی نوع انسان میں آغاز میں مشترک تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ وہی گھر بالآخر ساری دنیا کے انسانوں کا مجمع اور ماوا بنا دیا گیا ہے، اور خدا کے اول اور آخر ہونے کا ایک عظیم مظہر ہے کہ جس طرح آغاز میں بیت اللہ کا آغاز ہوا تھا، انجام بھی تمام بنی نوع انسان کے مشترک عبادت کے گھر کے طور پر یہاں انجام ہو رہا ہے. تو تم نے اس کی بھی مخالفت کی اور بنی نوع انسان کو اس حق سے روکا جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا. اس لیے اب تو میرا اور تمہارا معاملہ ہے، اب احمدیوں کا اور تمہارا جھگڑا تو ختم ہو چکا.
اس لیے اب جس نے خدا کو چیلنج کیا ہے اور خدا سے جھگڑا مول لیا، ہمارا خدا جانے اور وہ جانے۔ مجھے تو اس صورتحال پر وہی واقعہ یاد آ رہا ہے جو مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ساتھ گزرا تھا۔ جب ابرہہ نے، جو یمن کا گورنر تھا، اس غصے میں کہ اس نے جو اپنے خانہ کعبہ کے مقابل پر جو معبد تعمیر کیا تھا، اس کو ایک عرب نے نجاست پھینک کر یا گندگی وہاں کر کے گندا کر دیا تھا، اس کا انتقام لینے کی خاطر اس نے 60,000 سپاہیوں کے ساتھ، مسلح سپاہیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر فوج کشی کی۔ اور اہل مکہ اتنے کمزور تھے اس منظم اور تربیت یافتہ فوج کے مقابل پر، جو تعداد میں بھی بہت زیادہ تھی، کہ کوئی صورت، کوئی راہ ان کے لیے باقی نہیں رہی تھی کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اس فوج کے مقابل پر کر سکیں۔ اس وقت عرب سرداروں نے سر جوڑے اور مشورہ کیا اور سوچا کہ عبد المطلب ہمیں سب سے زیادہ وجیح اور سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ سرداری کے سلیقے رکھنے والا انسان ہے، اس کو اگر ہم اپنا سفیر بنا کے بھیجیں تو ممکن ہے ابرہہ کا دل نرم ہو جائے اور وہ خانہ کعبہ کے انہدام کا فیصلہ بدل لے۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو اپنا اہل مکہ اور اہل عرب کا سفیر بنا کر ابرہہ کے طرف بھجوایا، اور اس کا لشکر کچھ فاصلے پر خیمہ زن تھا۔ ابرہہ ان کی شکل و صورت، ان کی وجاہت، ان کی عقل مندی، ان کی معاملہ فہمی سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا، اور مورخین بتاتے ہیں کہ اس کا دل ان کے لیے نرم پڑ گیا۔ چنانچہ چونکہ وہ بہرحال ایک بڑا جابر بادشاہ بھی تھا، بادشاہ کا نمائندہ تھا، گورنر، لیکن خود بھی اپنے علاقے میں بادشاہی تھا، اس لیے کلیتاً اپنے اس فیصلے سے انحراف تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ حملہ کرنے آیا ہے اور اچانک فیصلہ بدل لے۔ لیکن شاہانہ انداز ہوتے ہیں، اس نے ایک ایسی بات کہی عبد المطلب کو کہ جس کے نتیجے میں خود اپنے ہاتھ باندھ دیے اور عہد کی پابندی کے بہانے عملاً ایسی صورت پیدا کر دی کہ اگر حضرت عبد المطلب اسے یہ مطالبہ کرتے کہ خانہ کعبہ پر حملے کا فیصلہ ترک کر دو، تو وہ قول دے بیٹھا تھا، اس لیے اس کو لازماً وہ فیصلہ ترک کرنا پڑنا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، مجھ پر تاثر ہے کہ چونکہ سمجھدار آدمی تھا اور متاثر ہو چکا تھا، قول دیا ہی اس لیے تھا کہ مجھ سے اب یہ آیا ہے نمائندہ بن کے، مجھ سے یہ کہے گا کہ اب آپ مجھے قول دیتے ہیں اور مجھے اختیار دیتے ہیں کہ جو چاہوں مانگوں، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اب حملہ ختم کریں اور واپس چلے جائیں۔ یہی نیت بظاہر معلوم ہوتی ہے اس گورنر کی جب اس نے یہ کہا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھ کر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے یہی بات کہی کہ اے عبد المطلب، میں تم سے خوش ہوں اور میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کہو، جو چاہتے ہو مانگو، میں وہ بات پوری کر دوں گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں مجھے ضرورت، میرے 100 اونٹ ہیں جو تمہارے قافلے والوں نے چرا لیے ہیں، تو میرے تو 100 اونٹ واپس کر دیجئے۔ جتنا نیک تاثر قائم ہوا تھا عبد المطلب کے متعلق اس کے دل میں، اچانک صاف ہو گیا، بلکہ سخت غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا اتنا اچھا نظر آنے والا انسان اتنا گھٹیا نکلا کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہو رہا ہے اور قوم نمائندہ بنا کے بھجوا رہی، اور یہاں آ کر جب میں کہتا ہوں کہ مانگو جو مانگتے ہو میں تمہیں ضرور دوں گا، تو خانہ کعبہ کی حفاظت مانگنے کی بجائے، خانہ کعبہ کو میرے حملے سے بچانے کی بجائے مجھ سے اپنے اونٹ مانگ رہا ہے، 100 اونٹ۔ تو بڑی نفرت اور حقارت سے اس نے کہا کہ یہی تھی تمہاری پہنچ، یہی تھی تمہاری دماغ کی اپج، اپنے 100 اونٹ مانگ رہے اور خانہ کعبہ کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا بادشاہ، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں ان اونٹوں کا رب ہوں، اور مجھے
ان کی فکر ہے جن کا میں رب ہوں. اور خدا کی قسم خانہ کعبہ کا بھی ایک رب ہے. وہ جانتا ہے کہ کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کرے. یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور خانہ کعبہ کے رب نے پھر وہ غیرت کا نمونہ دکھایا کہ ہمیشہ کی تاریخ میں ابرہہ کا نام اور اس کے لشکر کا نام ان مردود لوگوں کی صف میں لکھا گیا جن کو آسمانی عذاب نے پارا پارا کر دیا. اور مردوں کے ساتھ کھیلنے والے اور ان کو بھمبوڑنے والے اور ان کا گوشت کھانے والے جانور ان پر مسلط ہوئے اور وہ مٹی کے پتھروں سے ان کو ٹکرا کر مارتے تھے اور بھمبوڑ کر ان کا گوشت کھاتے تھے. اس طرح وہ 60,000 کا لشکر اپنے انجام کو پہنچا. تو کیا یہ لوگ اصحاب فیل کے مضمون سے بھی واقف نہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے نام پر خالصتاً اس کی محبت میں ہم نے مساجد تعمیر کی ہیں، ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہی ہے جو ان میں سے ہر ایک گھر کا رب ہے اور ہر ایک بیت جو ہم اس کی عبادت کے لیے تعمیر کرتے ہیں اس کا وہی خدا ہے. اس خدا کی غیرت آج بھی زندہ ہے، جس خدا کی غیرت اس وقت زندہ تھی جب ابو طالب نے ابرہہ کو اس کی غیرت سے ڈرایا تھا. اور ابرہہ کیا چیز تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کی غیرت سے خبردار کر چکے ہیں. اور محمد مصطفیٰ کا قرآن آج بھی للکار رہا ہے اور آج بھی تمہیں ڈرا رہا ہے کہ خدا سے اس معاملے میں ٹکر نہ لینا اور خدا کی خاطر تعمیر ہونے والے عبادت گاہوں کی طرف رخ نہ کرنا. بس ہم کیا اور ہماری حیثیت کا، ہم تو تمہارے مقابل پر اس سے بھی بہت زیادہ کمزور ہیں. جتنا ابرہہ کے لشکر کے مقابل پر مکے میں بسنے والے قریش تھے، بلکہ سارا عرب تھا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہماری کمزوری کی حیثیت ہے. لیکن قرآن کا خدا تمہیں للکار رہا ہے اور تمہیں متنبہ کرتا ہے. اگر تم ایک قدم اس راہوں پر آگے بڑھے تو پھر میرے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا. اور جب میرے ساتھ قومیں مقابلہ کیا کرتی ہیں تو قصے اور کہانیاں بن جایا کرتی. آثار قدیمہ میں ان کو تلاش کیا جاتا ہے. وہ جو خدا بن کر لوگوں پر حکومت کرتی ہیں ان کو بندوں کی غلامی میں جکڑ دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ سینکڑوں سال تک پھر وہ غلامی کے عذاب سہتی ہے. اس لیے میں خدا کے نام پر اور خدا کے قرآن کے نام پر اور خدا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ان ظالمانہ حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ خدا کے عذاب کا نشانہ بن کر رہو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جنازہ ہوگی نماز جمعہ کے مان بعد. فہرست کہاں ہے؟ یہ ہے. ایک ہمارے شعبہ شماریات تحریک جدید ربوہ کے کارکن ہیں چودھری مظفر احمد صاحب، چودھری ناصر احمد صاحب ندیم. ان کے والد مکرم چودھری مظفر احمد صاحب وفات پا گئے ہیں. انہوں نے درخواست کی ہے کہ نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے.
ایک ہمارے نہایت مخلص نوجوان راولپنڈی کے سیف الرحمان 26 سال کی عمر میں سوئمنگ پول میں روزے کے دوران نہاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے. بعض دفعہ ہوتا ہے ڈائیو کرتا ہے انسان تو پتھریلے فرش سے پہلے رک نہیں سکتا، وقت پہ وہ بدلتا نہیں اپنا رخ، تو سر ٹکرا جاتا ہے، یا ویسے کوئی ان کو تفصیل تو نہیں ملی، ہو سکتا ہے ویسے ہی غوطہ آ گیا ہو. تو بہرحال وہ روزے کی حالت میں وہ سوئمنگ پول میں شہید ہو گئے. ان کا خاندان بھی بڑے دکھ کی حالت میں ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے. اسی طرح ہمارے ایک معروف دوست سلسلے کے عبدالعی صاحب گروپ کیپٹن کینیڈا کی اہلیہ محترمہ مکرمہ اقبال اختر صاحبہ کا آپریشن ہوا تھا، اور ہمارے یہ شیخ ناصر احمد صاحب جو سوئٹزرلینڈ میں ہیں آج کل واقف سلسلہ، ان کی خالہ زاد بہن تھیں. یہ آپریشن ہوا اور اس وقت تو ٹھیک تھا، مگر وہ کچھ دیر کے بعد وہ بگڑ گیا آپریشن، اور پھر جان بر نہ ہو سکیں. ان تینوں کی نماز جنازہ جمعہ کے مان بعد ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.